قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، او قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اصحابی کالنجوم فبأی اقتدیتم اہتدیتم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بلا تمہید اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ ہمارا آج کا جو عنوان تھا وہ یہ تھا کہ 11ویں اور 12ویں کیا ہے، اور آیا کیا صحابہ کرام نے 11ویں یا 12ویں ان چیزوں کو منایا ہے کہ نہیں، اور قرآن و حدیث ہمارے لیے اس کے بارے میں کیا حکم ارشاد فرماتا ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم اس بارے میں جانیں گے۔ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے، کیونکہ الحمدللہ میں ایک سمجھدار طبقے کے سامنے بات کر رہا ہوں، پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے بات کر رہا ہوں۔ ویسے بھی واقعین کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ پاکستان کے پڑھے لکھے شہروں میں سے یہ ایک شہر ہے۔ تو فیصلہ میں نہیں کروں گا، میں صرف آپ کے سامنے مقدمہ پیش کروں گا۔ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ آیا یہ جو کام ہم کرتے ہیں کیا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، کیا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ نہیں۔ بلا تمہید دو باتیں میں نے آپ کو سامنے، دو حدیثیں آپ کے سامنے میں نے پیش کی۔ 11ویں اور 12ویں، لفظ 11ویں اور لفظ 12ویں، پہلے ہم اس کو تھوڑا سمجھ لیں گے تو آگے جو میں گفتگو کروں گا وہ آپ کو سمجھنے میں آسان ہوگی۔ لفظ 11ویں یعنی 11، اس کی نسبت کی جاتی ہے حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اللہ کے ایک ولی ہیں۔ ان کی وفات کا دن 11 ربیع الثانی ہے، یعنی جس دن یہ وفات ہوئے وہ کیا تھی، 11 تاریخ تھی۔ اب ہر سال ان کے ماننے والے، ان سے محبت کرنے والے، ان سے عقیدت رکھنے والے ہر سال ان کا یہ جو عرس کا دن ہوتا ہے اس کو مناتے ہیں۔ اس دن اہتمام کرتے ہیں، کس چیز کا اہتمام کرتے ہیں؟ قرآن و حدیث پڑھا جاتا ہے، جو ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھی جاتی ہیں، ذکر و اذکار کیا جاتا ہے۔ پھر اس کا ثواب حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایصال کر دیا جاتا ہے۔ ایصال کا مطلب ملا دینا، وصل ہم کہتے ہیں نا، فلاں بندہ جو ہے تو وصال کر گیا، تو ایصال کا مطلب جو ہے ملانا ہے۔ یعنی ہم کوئی قرآن پڑھیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھیں یا ذکر و اذکار کریں تو اس ثواب کو جس کے لیے پڑھ رہے ہیں ثواب کی نیت سے اس کے ساتھ ملا دیں، اس کو کہتے ہیں ایصال کرنا۔ اب میں نے آپ کے سامنے ایک لفظ لیا، لفظ عرس۔ اب آپ کہیں گے عرس کیا چیز ہے؟ تو یہ بھی حدیث پاک سے ایک ماخذ کیا وہ چیز ہے کہ عرس کیا ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، مشکات المصابیح میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ مومن دنیا سے چلا جاتا ہے، جب وفات کا وقت اس کا آ جاتا ہے تو اس کو جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو قبر میں رکھنے کے بعد فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، منکر نکیرین آتے ہیں اور اس سے سوال و جواب کرتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ وہ بندہ مومن جس نے اپنی ساری زندگی اللہ کی رضا میں گزار دی ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزار دی ہوتی ہے، قبر میں وہ منکر نکیرین کے تمام سوالات کے صحیح جوابات دے دیتا ہے۔ اب جواب ٹھیک ہونے کے بعد فرشتے اسے ایک خوشخبری سناتے ہیں۔ خوشخبری کیا سناتے ہیں کہ فرشتے سے کہتے ہیں نم، سو جا، کنعمت العروس، جیسے پہلی رات کی دلہن سو جاتی ہے، ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سو جاتی ہے، اب تیرا محبوب ہی آ کر تجھے اٹھائے گا۔ تو اب یہ لفظ عروس اس سے ماخذ کیا گیا عرس، یعنی یہ وہ رات ہوتی ہے کہ جس دن بزرگان دین، اللہ کے نیک بندے، اولیاء اللہ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، تو ان کو سب سے پہلی جو قبر میں خوشخبری دی جاتی ہے وہ یہی دی جاتی ہے کہ آج اس طرح سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سو جاتی ہے۔ تو اس نام سے مسموم کیا جاتا ہے، ان کے دن کو عرس کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ تو عرس کا حوالہ میں نے آپ کو حدیث سے دے دیا۔ اب عرس کا اصل کیا ہے؟ دیکھیں، ہمیں جاننا چاہیے اصل کیا ہے، عرس ہوتا کیا ہے۔ میں نے جیسے آپ کو آغاز میں بتا دیا، قرآن پاک کی تلاوت کی، اس کا ایصال کر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھی، اس کا ایصال کر دیا، اسی طرح ذکر و اذکار کیا، اس کا ایصال کر دیا، اسی طرح جو ہے تو دعا کی، دعا کرنے کے بعد جو ہے تو اس کا ایصال کر دے کہ یا اللہ فلاں بندے کی مغفرت فرما۔ اب عرس کا اصل جو ہے وہ ہے ایصال ثواب کرنا، یعنی کیا ہے؟ ایصال ثواب کرنا۔ میں ایصال یہ عرس کے حوالے سے 3
جو ہے تو دلائل آپ کے سامنے رکھوں گا، ایک قرآن پاک سے اور دو حدیث مبارکہ سے، تاکہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس کا ثبوت قرآن میں بھی موجود ہے اور اللہ کے حکم سے نبی کے فرمان میں بھی موجود ہے۔ اب یہ سورہ حشر ہے، آیت نمبر 10 ہے۔ اب ایصال ثواب کرنا کیسا، ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، اس حوالے سے اب دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، ہماری قرآن کیا رہنمائی فرماتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعلوا في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ ترجمہ کیا ہے کہ وہ لوگ، والذین وہ لوگ، جاءوا آئے، من بعدہم بعد میں آنے والے لوگ، یقولون وہ جو بعد میں آتے ہیں، یعنی کچھ لوگ ہم سے پہلے گزر گئے، وہ دنیا سے چلے گئے، اب بعد میں آنے والے کیا کہتے ہیں، یقولون وہ بعد میں آنے والے کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ اور ان کی مغفرت فرما جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ گزر چکے۔ اسی کا نام ایصال ثواب ہے، یعنی دعا ایک عبادت ہے اور اس کو ایصال کہاں کیا جا رہا ہے، اپنے سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو جب ان کو ہم ایصال کرتے ہیں، اسی کو ایصال ثواب کہتے ہیں۔ گویا قرآن نے بھی ہمیں بتایا کہ قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ ایصال ثواب جائز ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر نص وارد کر دی، یعنی ارشاد فرما دیا کہ وہ لوگ جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں وہ اپنے سے پہلوں کے لیے کیا کہتے ہیں کہ اللہ ہماری بھی بخشش فرما اور ہم سے پہلے جو گزر چکے ان کی بھی بخشش فرما۔ یہ تو ہو گیا قرآن سے۔ اب آیا کیا حدیث پاک میں بھی اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے، ایصال ثواب کا کوئی ثبوت ہے قرآن پاک میں؟ اچھا، دوسری ایک اور بات، جب بھی بزرگان دین کا عرس آتا ہے تو اس کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ صاحب مزار کے مزار پر جایا جاتا ہے، وہاں پر جا کر دعا پناہ کی جاتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن خوانی کی جاتی ہے۔ اگر ہم وہاں نہیں جا سکتے تو کسی جگہ سے بھی آپ دعا کر لیں، قرآن خوانی کر لیں، اس کا ایصال ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک اس آیت سے ثابت ہوا، یہاں جگہ یا قید نہیں لگائی گئی کہ فلاں جگہ سے وہ اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں تو قبول ہوتی ہیں، فلاں جگہ سے نہیں ہوتی۔ یعنی آپ جہاں سے بھی دعا کریں، جہاں سے بھی فاتحہ خوانی کریں، جہاں سے بھی ذکر و اذکار کریں اور کسی کے لیے ایصال کر دے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کہتا ہے کہ یہ اس کو پہنچ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب بعض طرح یوں بھی ہوتا ہے کہ بزرگان دین کے ہر سال عرس پر ان کی مزار پر حاضری دی جاتی ہے، آیا کیا یہ بدعت ہے کہ نہیں، اس کی بھی قرآن و حدیث سے کوئی دلیل ملتی ہے؟ تو یہ آپ کے سامنے ابن ابی شیبہ کی ایک روایت میں پیش کر رہا ہوں۔ ابن ابی شیبہ، مصنف ابن ابی شیبہ، یہ امام بخاری کے بھی استاد ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ حدیث پاک نقل فرمائی ہے کہ ان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان یأتی قبور الشہداء بأحد علی رأس کل حول، کہ حضور علیہ السلام ہر سال جو شہداء احد ہیں ان کے مزار پر تشریف لایا کرتے تھے، وہاں تشریف لاتے اور ان کے لیے دعا کرتے تھے، اور یہاں تک بات قائم نہ رہی۔ میں نے آپ کے سامنے شروع میں 2 حدیثیں پڑھی، حضور صاحب نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، تم میری سنت کو، میرے خلفاء کی سنت کو لازم پکڑ لو۔ کیا فرمایا؟ میری سنت کو اور میرے خلفاء راشدین مہدیین کی سنت کو لازمی پکڑ لو۔ اب حضور کی سنت کیا ہے؟ اولیاء اللہ کے مزار پر جانا، ہر سال جانا اور وہاں جا کر دعا بھی کرنا۔ اب آگے ہیں خلفاء راشدین کی سنت بھی دیکھ لیں، یہ صرف حضور علیہ السلام اکیلے نہیں جاتے تھے بلکہ خلفاء راشدین بھی آپ کے ساتھ جاتے تھے، اور ایسا نہیں کہ حضور کی حیات میں جاتے تھے بلکہ بعد وفات حضور کی زہر وصال کے بعد بھی خلفاء راشدین کا یہ معمول رہتا تھا کہ آپ جو ہے تو جو شہداء احد ہے ہر سال ان کے مزار پر تشریف لے کے جایا کرتے تھے اور وہاں جا کر دعا بھی کرتے تھے۔ تو حضور نے فرمایا میرے اور میرے خلفاء کی سنت کو مضبوطی سے تھام لو۔ معلوم یہ ہوا کہ الحمدللہ ہم حضور علیہ السلام کی سنت کو بھی ادا کرتے ہیں اولیاء اللہ کے مزار پر جا کر، اور خلفاء راشدین کی سنت کو بھی ادا کرتے ہیں۔ اب آگے آج یہ ایصال ثواب، کیا ایصال ثواب کا فائدہ ہوتا ہے بندے کو کہ نہیں، اس حوالے سے ہمیں قرآن و حدیث سے کیا دلیل ملتی ہے؟ یہ مشکات شریف ہے، یہی حدیث جو ہے تو ابو داؤد نے بھی نقل کیا، اور ابو داؤد جو کتاب ہے یہ سیاہ ستہ میں آتی ہے، ٹھیک ہے، مسلم شریف، بخاری شریف، ابن ماجہ، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف اور نسائی شریف، یہ 6 کتابیں جنہیں سیاہ ستہ کہا جاتا ہے، اور یہ اہل سنت کے نزدیک معتبر ترین کتابیں ہیں۔
ٹھیک ہے. اور ابو داؤد نے بھی اس روایت کو نقل کیا. یہ ابو داؤد بھی میرے پاس پڑھی ہے، جلد 2 میں یہ حدیث نقل ہے. مشکات شریف میں بھی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور علیہ السلام نے ایک مینڈا منگوایا، بکری منگوائی. پھر آپ نے اس کے اوصاف بیان کیے کہ وہ مینڈا اس کلر کا تھا، اس کی آنکھیں اس کلر کی تھی. تو آپ فرماتی کہ حضور علیہ السلام نے کہا کہ اے عائشہ یہ چھری اٹھاؤ اور اس کو پتھر پر تیز کرو. آپ فرماتی ہیں میں نے پتھر پر تیز کیا. پھر حضور علیہ السلام نے اس چھری کو میرے ہاتھ سے لیا اور پھر اس بکری کو ذبح کیا. پھر حضور علیہ السلام نے کہا ثم قال بسم اللہ، اور پھر آپ نے جب اسے ذبح کیا تو بسم اللہ کہا. پھر کہا اللہم تقبل من محمد، کہ اے اللہ اس بکری کو ذبح کرنے کا ثواب مجھ محمد کو عطا فرما. پھر آگے فرمایا وآل محمد، اور آل محمد کو بھی عطا فرما. اور پھر ارشاد فرمایا ومن امت محمد، اور امت محمدیہ کو بھی اس کا ثواب عطا فرما. یعنی امت محمدیہ کون ہے؟ کہ جو گزر چکے صحابہ کرام وہ بھی امت محمدیہ میں داخل ہیں، اور جو آنے والی امت ہے قیامت تک یہ ساری کی ساری حضور علیہ السلام کی امت میں داخل ہے. گویا حضور علیہ السلام نے اس ثواب کا احصال ہمیں بھی عطا فرمایا ہے. یہ حضور علیہ السلام کی شان کریمی ہے کہ ابھی ہم دنیا میں آئے بھی نہیں تھے، حضور علیہ السلام نے پہلے سے ہمارے نام اعمال میں ہمیں ایک ثواب احصال کر دیا. تو ثواب کو احصال کرنا، ثواب کو کسی کے لیے پیش کرنا، چاہے وہ گزرا ہوا بندہ ہو، ہاں زندہ بندہ ہو یا آنے والا بندہ ہو. اب حضور تو جانتے تھے کہ میری امت قیامت تک آنے والی ہے، تو حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو اس کا احصال کیا اور کہا کہ اے اللہ اس قربانی کو قبول فرما میری جانب سے، میری آل کی جانب سے اور میری امت کی جانب سے. تو یہ معلوم ہوا کہ یہ احصال کرنا قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے. میں آپ کے سامنے دلائل رکھ رہا ہوں، باقی آپ بشعور انسان ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں جو بات آپ کو کر رہا ہوں کیا یہ اصل قرآن اور حدیث میں موجود ہے کہ نہیں. یعنی احصال کرنا، کسی بزرگ کا دن منانا، یہ قرآن اور حدیث میں موجود ہے کہ نہیں، یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے. ایک دوسری روایت یہ یہاں مشکات شریف میں موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول کے جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں، اور وہ صحابی رسول کے جنہیں حضور علیہ السلام نے حافظہ عطا فرمایا ہے. وہ صحابی رسول کے آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے 2 علم عطا فرمائے ہیں. ایک علم وہ ہے جو میں نے لوگوں کے سامنے بیان کر دیا، اور ایک علم ایسا ہے کہ اگر میں لوگوں کے سامنے بیان کر دوں تو لوگ میری گردن اڑا دیں. وہ ایسا علم تھا، انہوں نے بیان نہیں کیا. تو آپ کو ایسا حضور علیہ السلام نے علم عطا فرمایا. آپ فرماتے ہیں ایک بندے سے کہا کہ تو فلاں جگہ جا رہا ہے. بندے کو کہا، بندے نے کہا ہاں فلاں جگہ جا رہا ہوں. تو آپ نے پوچھا کہ وہاں ایک مسجد ہے، مسجد عشار. اس بندے نے کہا ہاں بالکل ہے. تو آپ نے کیا کہا ان یصلی لی فی مسجد العشار رکعتین او اربعا، کہ ایسا کرو جب تم اس مسجد سے گزرو تو اس مسجد میں داخل ہو جانا اور پھر وہاں 2 رکعتیں پڑھنا یا 4 رکعتیں پڑھنا. پھر پڑھنے کے بعد کیا کہنا وَيَقُولُ هَذِهِ لِأَبِي حُرَيْرَةَ، کہ اے اللہ یہ جو میں نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں، یہ 4 رکعتیں پڑھی ہیں، اس کا ثواب میں ابو ہریرہ کو پیش کرتا ہوں. اب یہ صحابی رسول کہہ رہے ہیں، بندے کو کہہ رہے ہیں کہ تم جب اس مسجد سے گزرو تو وہاں پر 2 رکعتیں پڑھنا، یہ 4 رکعتیں پڑھنا، پھر پڑھنے کے بعد کہنا کہ اللہ اس 2 رکعتوں کا، ان 4 رکعتوں کا ثواب میں ابو ہریرہ کو پیش کرتا ہوں. گویا معلوم ہوا کہ ایصال ثواب کرنا جائز ہے. اور عرس کی اصل کیا ہے؟ ایصال ثواب ہے. دیکھیں اصل کو دیکھا جاتا ہے، فروعات کو نہیں دیکھا جاتا. انشاءاللہ میں آخر میں یہ ایک اعتراض ہے اس کا بھی جواب دوں گا. اب یہ عرس کے حوالے سے تو ہمارا کنسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ عرس کیا ہے؟ ایصال ثواب. اور ایصال ثواب کا ثبوت قرآن سے بھی موجود ہے اور حدیث پاک سے بھی موجود ہے. اب لفظ 12ویں شریف، 12ویں کیا ہے؟ لفظ 12ویں حضور علیہ السلام کے میلاد کا دن، جب حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اسے کہتے ہیں 12ویں شریف. یعنی کہ میلاد مصطفیٰ کو 12ویں شریف کہتے ہیں. یعنی حضور علیہ السلام کب تشریف لائے؟ 12 ربیع الاول کو. تو اس مناسبت سے ہم کہتے ہیں اس کو 12ویں شریف. اب 12ویں شریف ہے کیا؟ اس کے بارے میں آپ کو امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ کا ایک قول ارشاد فرما دوں. امام جلال الدین سیوطی کون ہے؟ محدث ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، اور صرف محدث نہیں، عاشق رسول ہیں. اور ایسے عاشق رسول کے جن کو حضور علیہ السلام نے جاگتی ہوئی آنکھوں سے، نیند میں نہیں،
سوتے ہوئے نہیں، جاگتی ہوئی آنکھوں سے 72 مرتبہ اپنا دیدار عطا فرمایا۔ یہ وہ جلال الدین سیوطی الشافعی، امام شافعی کے مقلد ہیں، امام شافعی کے ماننے والے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میلاد کیا ہے؟ دیکھیں، میلاد ایک ہوتا ہے، ایک لغوی معنی ہوتا ہے، ایک اصطلاحی معنی ہوتا ہے۔ لغوی معنی جیسے ڈکشنری وغیرہ لغات میں کیا معنی ہے، تو لفظ میلاد یہ اسم زمان ہے، ظرف زمان ہے، یعنی اس کا معنی بنتا ہے کہ حضور کی پیدائش کا وقت۔ اور اصطلاحی معنی میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میرے نزدیک میلاد شریف دراصل ایسی تقریب مسرت یعنی خوشی کا موقع ہے جس میں لوگ جمع ہو کر بقدر سہولت قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ میلاد کی اصل کیا بیان ہو رہی ہے کہ بقدر ضرورت جتنا قرآن پڑھا جا سکتا ہے پڑھتے ہیں، لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے، اس میں تلاوت کرتے ہیں، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت مقدسہ کے ابتدائی امور یعنی حضور علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر، حضور کے زلفوں کا ذکر، حضور کے چہرے کا ذکر، حضور کے سینے علم نشرح والے سینے کا ذکر، حضور علیہ السلام کی ید اللہ والے ہاتھوں کا ذکر، یہ ذکر خیر کیا جاتا ہے۔ پھر جو احادیث و آثار وارد ہیں اور جو عظیم نشانیاں ظاہر ہوئیں انہیں بیان کیا جاتا ہے المختصر اور آسان الفاظ میں کہ میلاد یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا ذکر خیر کیا جائے، حضور علیہ السلام کا ذکر خیر کیا جائے۔ اب آئیں دیکھیں، ہم امام جلال الدین سیوطی نے کہا کہ میلاد کا اصل کیا ہے کہ لوگوں کو جمع کیا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے اور حضور علیہ السلام کے اوصاف بیان کیے جائیں، اسے کہتے ہیں میلاد۔ اب کیا یہ ہمیں قرآن حدیث سے ملتا ہے کہ نہیں؟ اچھا، یہ میں نے آپ کو ایک دو دلیلیں دی ہیں، الحمدللہ اہل سنت کے دامن میں دلائل کے انبار ہیں الحمدللہ۔ اب ٹائم کی قلت ہے، اب ساری چیزیں تو آپ کو بتائی نہیں جا سکتی، لیکن عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، اسی لیے جو ہے تو اختصار کے ساتھ ایک دلیل قرآن سے اور جو ہے تو 2 حدیث سے اور ایک یعنی حضور علیہ السلام کی ذات سے، ایک صحابہ کرام کی ذات سے، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ اللہ کا بھی ارشاد ہے اور کام ہے، حضور علیہ السلام کی بھی سنت ہے اور صحابہ کرام کی بھی سنت ہے، کیونکہ آج ہمارا عنوان یہ تھا کہ کیا صحابہ کرام نے یہ کام کیا ہے کہ نہیں، تو ہم نے جاننا ہے کہ صحابہ کرام نے یہ کام کیا ہے کہ نہیں۔ اچھا، یہاں پر آج سورہ آل عمران میں آیت نمبر 81 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ اصل لوگوں کو جمع کرنا، حضور کا ذکر خیر کرنا، یہ کیا ہے؟ میلاد ہے۔ کیا قرآن میں اس کی کوئی جو ہے تو دلیل ملتی ہے؟ کیا قرآن اس کے بارے میں کوئی ہماری رہنمائی کرتا ہے؟ تو آئیے دیکھیں، یہ سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 81 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتُنصَرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں جب روحوں کو جمع کیا تو ان میں انبیاء کرام 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام کے جلسے کا انعقاد فرمایا، یعنی اجتماع۔ ہم نے اصل کیا پڑھی تھی کہ لوگوں کو جمع کرنا، بقدر ضرورت قرآن کی تلاوت کرنا اور پھر حضور علیہ السلام کے اوصاف بیان کرنا، یہی میلاد ہے، یہی 12ویں شریف ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہم یہاں پر کسی چودھری، کسی ملک، کسی عوان، کسی جو ہے تو خان کو اکٹھا کرتے ہیں کہ جی ہماری محفل میں آئے تو ہماری محفل کو 4 چاند لگ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کا میلاد منانے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو جمع فرمایا، اور جمع فرما کر کیا فرمایا کہ اور جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا کہ جب میں نے تمہیں دی کتاب اور حکمت، پھر آئے گا تمہارے پاس ایک رسول، ٹھیک ہے۔ اب حضور علیہ السلام کی آمد کا ذکر ہو رہا ہے، اور آمد کا ذکر کرنا ہی میلاد ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے عالم ارواح میں حضور علیہ السلام کا میلاد منایا، اور یہ حکم ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے پاس میرا رسول آ جائے، کیسا رسول ہوگا؟ وصف بھی بیان ہو رہا ہے، ان کی شان بھی بیان ہو رہی ہے، مصدق لما معکم، جو تمہیں میں نے کتابیں دی ہیں، جو میں نے تمہیں حکمتیں دی ہیں، وہ ان کی تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ اب تم نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ، تو لازمی طور پر تم ان پر ایمان لے کر آنا اور ان کی مدد کرنا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم نے اس بات کا اقرار کر لیا، اور جو میں نے تم میں وعدہ لیا ہے، کیا اس بھاری وعدے کو تم نے اٹھا لیا
تو انبیاء کرام نے کہا قالوا اقررنا، بے شک ہم نے اقرار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بس تم گواہ ہو جو اور میں تمہارے ساتھ گواہ ہو گیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کو منایا ہے۔ اسی طرح میں نے آپ کے سامنے آغاز میں دوسری حدیث بھی پڑھی تھی کہ حضور نے فرمایا کہ میرے صحابی الصحابہ کالنجوم، میرے صحابہ کرام ستاروں کی مانند ہیں، جیسے آسمان پہ ستارے چمکتے ہیں نا، حضور نے فرمایا میرے صحابہ کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان پہ چمکتا ہوا ستارہ۔ حضور نے فرمایا تم ان میں سے کسی ایک کی پیروی کر لو، تم ہدایت کو پا جاؤ گے۔ کسی کے پیچھے بھی پیروی کر لو، کسی کے پیچھے بھی چل پڑو، تم ہدایت کو پا جاؤ گے۔ اچھا، اب یہ تو قرآن سے ہو گیا کہ 12ویں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی منائی ہے میلاد، کیونکہ ہم 12ویں میلاد کو ہی کہتے ہیں، تو میلاد تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں منایا۔ اب کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنا میلاد منایا ہے؟ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے میلاد کی خوشی کی ہے؟ تو آئیے مسلم شریف کی یہ حدیث ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ کیا فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سئل عن صوم یوم الاثنین، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ یا رسول اللہ، یہ جو آپ پیر شریف کا روزہ رکھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے آپ کو دیکھا، آپ صحابہ کرام کی تو دیکھیں، وہ حضور علیہ السلام کی ہر ادا کو دیکھتے، ہر ادا کو نوٹ کرتے، پھر جو بات سمجھ نہ آتی حضور سے پوچھتے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ ہر پیر شریف کو روزہ رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ قال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذاک یوم ولدت فیہ، میں اس لیے اس دن کا روزہ رکھتا ہوں کہ اس دن میری ولادت ہوئی ہے۔ میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں پیر شریف کا کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پیدا فرمایا ہے۔ تو گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رکھ کر اپنا میلاد خود بھی مناتے تھے۔ اب آگئی بات صحابہ کرام کی طرف، کیا صحابہ نے 12ویں منائی ہے؟ کیا صحابہ نے بھی میلاد منایا ہے کہ نہیں؟ تو یہ حدیث پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، اور اس کو روایت کیا ہے نسائی شریف نے، کتاب نسائی شریف بھی پڑھی، حوالہ کوئی مانگے تو انشاءاللہ ہم دے دیں گے، اب دکھائیں گے، ٹائم زیادہ لگا۔ یہ نسائی شریف ہے میرے سامنے، اس میں یہ حدیث پاک نقل ہے، لکھی ہوئی ہے، اور ناصر الدین البانی نے اس کو اپنی صحیحین میں لکھا ہوا ہے۔ حدیث پاک کیا ہے کہ خرج علیہ حلقتاً ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام مسجد نبوی ہے، صحابہ کرام مجمع بنا کر بیٹھے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی کی بات یاد رکھیے گا، میلاد کیا ہے؟ لوگوں کو جمع کرنا، بقدر ضرورت اللہ کا قرآن پڑھنا، اللہ کی حمد کرنا، اللہ کی تعریف کرنا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کو بیان کرنا، یہ کیا ہے؟ میلاد ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجمع کو اکٹھا کیا، اور یہ قرآن ہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے سامنے پڑھا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کو بیان کیا کہ وہ ایسا نبی ہوگا جو تمہارے پاس جو میں نے تمہیں دیا ہے آئے گا تو تمہارے بعد، لیکن پہلی چیزوں کی تصدیق کرنے والا ہوگا۔ تو یہ میلاد قرآن سے ہوا۔ اب حضور نے اپنے ہی ولادت کے دن پر روزہ رکھ کر مسرت کا اظہار کر کے بتایا کہ میں اس دن کو اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ میری ولادت ہوئی۔ اب صحابہ کرام کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خرج علیہ حلقۃ من اصحابہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ حلقۃ، جیسے ہم ابھی ایک حلقے میں بیٹھے ہیں، دائرہ بنا کر بیٹھ جانا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم ایسے ایک حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ما اجلسکم، اے صحابہ تم کیوں بیٹھے ہو یہاں پر؟ صحابہ کہتے ہیں قالو، ہم نے کہا جلسنا ندعو اللہ، یا رسول اللہ ہم جلسہ منعقد کیے ہوئے ہیں، جلسنا ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کس لیے؟ ندعو اللہ، تاکہ ہم اللہ سے دعا مانگیں، ونحمدہ، اور اس کی حمد کریں، علی ما ہدینا لدینہ، کہ اس نے ہمیں اس دین پر ہدایت دی، ومن علینا بکا، اور ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت کی صورت میں آپ جیسا پیارا حبیب عطا فرمایا۔ اب یہ صحابہ کرام جلسہ بھی کر رہے ہیں، اللہ کی حمد بھی کر رہے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے پر خوشی کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی ہے، اس کے شکر کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ ما اجلسکم الا ذالک، اللہ کی قسم تم نہیں بیٹھے مگر اسی کام کے لیے،
میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا کہ جب نفی آ جائے اور اس کے بعد استثناء آ جائے تو یہ عربی کا قاعدہ ہے کہ تاکید کے لیے ہوتا ہے، کہ حضور نے فرمایا کیا تم اسی کام کے لیے بیٹھے ہو؟ تاکیداً پوچھا۔ اب صحابہ کرام نے کہا قالوا اللہ ما اجلسنا الا ذالک، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم بے شک ہم اسی کام کے لیے بیٹھے ہیں کہ ہم آپ کا میلاد منائیں۔ اب میلاد منانے پر ملتا کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ مجھے تمہاری بات پہ شک نہیں تھا، مجھے ایسا گمان نہیں کہ تم میرے سامنے جھوٹ بول رہے ہو، میں نے تم سے اللہ کی قسم اس لیے دی تاکہ تمہاری بات میں مزید تاکید آ جائے۔ اے صحابہ جو کام تم یہاں بیٹھ کے کر رہے ہو، جو میرا میلاد تم منا رہے ہو، اس کا پتہ ہے اجر کیا مل رہا ہے؟ اس کا اجر یہ مل رہا ہے کہ ابھی ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے ہیں اور مجھے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دیوانے، آپ کے عاشق، آپ کے غلام جو مسجد نبی میں بیٹھ کے آپ کا میلاد منا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے میلاد منانے پر عرش پر خوشی منا رہا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر خوش ہو رہا ہے جو کام یہ زمین پر کر رہے ہیں۔ تو گویا حضور کا میلاد منانے سے اللہ ناراض نہیں ہوتا، حضور کا ذکر خیر کرنے سے اللہ ناراض نہیں ہوتا، بلکہ ملائکہ میں بیٹھ کر اپنے بندوں پر فخر کرتا ہے کہ دیکھو جو محبوب میں نے ان کو عطا فرمایا تھا، یہ اس محبوب کے آنے کی خوشی مناتے ہیں۔ تو الحمدللہ قرآن اور حدیث 11ویں کے بارے میں اور 12ویں کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ ساری چیز آپ کے سامنے آ گئی۔ آخر میں ایک اعتراض پوچھا جاتا ہے، جی اچھا یہ آپ میلاد مناتے ہیں، بتاؤ نا یہ جھنڈی قرآن میں کہاں لکھی ہوئی ہے؟ تم لائٹ لگا دیتے ہو، یہ بتاؤ نا یہ لائٹ کہاں پر لکھی ہوئی ہے؟ بتاؤ نا تم جو ہے تو یوں کرتے ہو، یوں یہ فلیکس بنا دیتے ہو، یہ فلیکس بنا دیا، بتاؤ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے یہ بات کر دی کہ اصل کو دیکھا جاتا ہے کہ قرآن اصل کے بارے میں کیا کہتا ہے، حدیث اصل کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ میلاد کا اصل ہے کہ حضور علیہ السلام کا ذکر خیر کرنا، مجمع سجانا، اللہ کی حمد و ثنا کرنا، یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور نبی کے فرمان سے بھی ثابت ہے۔ 11ویں شریف ہے عرس یعنی اصل جو ہے تو ایصال ثواب کرنا، ایصال ثواب کا درس قرآن میں بھی ملتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان سے بھی ملتا ہے اور صحابہ کرام کے اقوال سے بھی ملتا ہے، یہ اصل۔ اب یہ جھنڈی لگانا یہ فرع ہے، ٹھیک ہے جی، یہ بینر لگانا، فلیکس لگانا، لائٹنگ کرنا یہ فرع ہے۔ مثال کے طور پر جو یہ بندہ اعتراض کرتا ہے کہ بھئی آپ جھنڈی لگاتے ہیں، یہ قرآن سے بتاؤ، ٹھیک ہے، جو آپ لائٹنگ کرتے ہو قرآن سے بتاؤ، سادی سی بات ہے۔ اسے بولیں کبھی حج پہ گئے ہو؟ کہے گا جی گیا ہوگا، کہے گا گیا ہوں، یا عمرے پہ گیا ہوگا تو کہے گا گیا ہوں، نہیں گیا ہوگا تو کہیں اللہ تعالیٰ آپ کو لے کر جائے ہدایت دے کر، تو کہیں کہ تو جائے گا تو کس طرح جائے گا؟ کہے گا جی میں تو جہاز پہ جاؤں گا۔ تو اسے صرف اتنا کہیں کہ حضور نے تو بڑے حج کیے ہیں، بتاؤ کب حضور نے بیٹھ کر جہاز میں حج کیا؟ کسی قرآن کی آیت سے بتا دو کہ حضور حج کے لیے گئے ہوں اور جہاز میں بیٹھ کر گئے ہوں، کسی حدیث کی کتاب میں بتا دو کہ حضور حج کے لیے گئے ہوں اور عمرے کے لیے گئے ہوں اور جہاز میں بیٹھ کے گئے ہوں، تو آپ کو کہے گا مولانا صاحب عقل کا علاج کریں، گویا حضور علیہ السلام کے دور میں بھی کوئی جہاز تھا۔ دوسرا وہ کہے گا کہ بھئی بات جہاز کی تو نہیں ہے، بات تو اصل ہے حج کی۔ اب چاہے جہاز میں جاؤ، بحری جہاز میں جاؤ، پیدل جاؤ، اونٹ پر جاؤ، گھوڑے پر جاؤ، اصل تو ہے حج کرنا۔ ہم ان کو کہتے ہیں یہی بات ہے، اصل ہے حضور علیہ السلام کا ذکر خیر کرنا، حضور علیہ السلام کے اوصاف کو بیان کرنا، حضور علیہ السلام کی زلفوں کی بات کرنا، حضور علیہ السلام کے والضحیٰ والی چہرے کی بات کرنا، یہ چیزیں ہیں فرع۔ حضور علیہ السلام کے دور میں لائٹیں نہیں تھی، اب تو مجھے کہتا ہے کہ حضور کے دور میں لائٹ ثابت کر، تو پھر میں بھی تجھے کہتا ہوں کہ تو مجھے حضور علیہ السلام کے دور میں جہاز ثابت کر۔ جو جواب تیرا ہوگا، ماں جواب کا جواب بھی، جو جواب تیرا وہ جواب میرا، تو یہی کہے گا کہ یار وہ تو اس وقت میں تھی نہیں، اور دوسری یہ تو فرع چیزیں ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ فرع چیزوں میں تبدیلیں آتی رہتی ہیں۔ حضور کا دور تو ایسا تھا کہ صحابہ کرام کے پاس لکھنے کے لیے کوئی چیزیں نہیں ہوتی تھی، قرآن نازل ہوتا پتوں پہ لکھ دیتے، قرآن نازل ہوتا چمڑے پر لکھ دیتے، مختلف چیزوں پر لکھ دیتے۔ اب بندہ یہ تقاضا کرے کہ جی وہ جھنڈے کدھر تھے، جھنڈیاں تو اس دور میں تو ایسا عالم تھا کہ لکھنے کے لیے کوئی چیز نہیں ملتی تھی، تو اس دور کے لیے بندہ کہ جی ثابت کرو جھنڈے کہاں تھے، تو یہ ایک عقل سے ماورا بات ہے۔ اب یہ وہی بندہ کر سکتا ہے باتیں کہ جس کے دل میں بغض ہوگا۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اصل کو دیکھا جاتا ہے، اور اصل کیا ہے میلاد کی؟ لوگوں کو جمع کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، حضور کا ذکر خیر کرنا۔ عرس کی اصل کیا ہے؟ ایصال ثواب کرنا۔ قرآن بھی اس پر شاہد ہے، حدیث بھی اس پر شاہد ہے، اور حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام کے اقوال بھی اس پر شاہد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔